بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی آئی ہے، لعنت کرتی آئی ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ یزید ملعون نہایت ہی موٹا، بھدا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ جن سے شرن نکاح حرام ہے، یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو علانیہ کروانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانہ نور میں وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی پیشین گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید مسند سلطنت پر نمودار ہوا۔ صدر الافضال حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ یزید کی حضرت سیدنا امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے سکے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بدکار شخص تھا جو کہ انتہائی درجے کا گھٹیا، بدکار، ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی بری ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بلبوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا کا حق مقرر کر دیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی۔ محترم ناظرین، یزید کے بے پناہ جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بہتر باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا۔ تاریخوں میں درج ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ معاذ اللہ، مدینہ شہر میں حملے اور قتل و غارت کے واقعے کو ہیرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ ہیرا کا ارتکاب کیا۔ سانحہ میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کرنے کے بعد شیخ عباس امی نقل کرتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے روز مرا۔ اس کے موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے بعد حران میں ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں سویا، صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ گدھوں نے اسے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت بنی رہی۔ بالاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے، گڑھا کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر آئے۔ اس کی قبر کا حال بھی آپ ناظرین کو سناتے ہیں کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان موجود ہے۔
اس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارا کرتے تھے اور اکثر یہاں پر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا، اور اب شیشے، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ پر یزید کی قبر تھی وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں تکلیف پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یزید سے زیادہ اذیت کس نے دی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے محلات جیسا محل کسی کا نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جتنی مضبوط حکومت کسی کی نہیں تھی۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم و بیش بہتر قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ناحق خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا کہ جس کی داستان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا؟ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب متعارف کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگی اور آخر کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیتناک موت مرا، تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ملعون یزید کی موت کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 روز میں ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے انتہا ظلم و تشدد کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 روز میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر میں جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا
اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالاخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں اکٹھا کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا: اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل اس منبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ منبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ منبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر رشتہ دار آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہے، تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المقصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تحت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور پھر ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اسی حق کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 700 میں سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو الجعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران
ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفاق نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں گا تاکہ سب لوگ یزید کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 برس کے بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔